سیکنڈ لاسٹ حدیث 11ویں صحیح مسلم کی 1188 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے ارشاد فرمایا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 5 دن پہلے اپنی وفات سے ارشاد فرمایا, خبردار تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, خبردار میں تمہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کرتا ہوں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور قبر مبارک سے متعلق آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں 1390 اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث. سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, بالکل آخری دن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے بار بار اپنی چادر ہٹاتے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر, عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی. یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی, آگے سیدہ عائشہ کا فتویٰ ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے, یعنی وہ حجرے کی دیوار گرا دیتے کہ لوگ زیارت کرتے قبر کی. ابھی تو یہ ہوتا تھا جس نے قبر تک پہنچنا تھا سیدہ عائشہ سے اجازت لیتا تھا, دروازہ کٹکھٹا کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر قبر پہ حاضری دیتا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, اور آگے الفاظ ہے ہمیں خوف اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈرا رہے تھے اس بات سے. اب سیدہ عائشہ کو تو ڈر لگا, لیکن 14 صحابہ مولوی کہنا شرک ختم ہو گیا. وہ تو میں نے مسئلہ نمبر 8 میں بتایا بھائی ختم کوئی نہیں ہوا, وہ تو قیامت تک کے لیے, ہاں ایک گروہ سے ختم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امت توحید ہے. اگلی امتیں تو ساری کی ساری بگڑ جاتی تھیں, اس امت میں ایک گروہ واقعی شرک سے محفوظ رہے گا. یہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے. اب یہ مجھے بتائیے یہ معاملہ ہے. اور دوسری طرف سنن دارمی سے 93 نمبر روایت پیش کی جاتی ہے کہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا جی ایک دفعہ, تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ آئے کہ جی آپ دعا کریں, تو انہوں نے کہا دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے قبر مبارک کے جو حجرے کے اوپر جو ایک روشن دان تھا اس کو کھول دیا, تو جیسے ہی روشن دان کھولا تو بارش شروع ہو گئی, اور اتنی بارش ہوئی کہ سارے وہاں پر لوگ سیراب ہو گئے, اور بارش والا وہ سال مشہور ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ طریقہ دیکھیں, لوگ قبر رسول سے فیض حاصل کرتے تھے اس طریقے سے جا کر. تو پہلی بات یہ کہ بھائیو اصول محدثین پر یہ حدیث بالکل مردود ہے, اس پہ جرح مفسر ہے, یہ محدثین کی ٹرم ہے, تفصیلی جرح ہے اس کے اوپر. اس میں جو عمر بن مالک النکری ہے اس کی روایت ابی الجوزا جو راوی ہے اس سے غیر محفوظ ہوتی ہے. یہ محدثین کا اصول ہے, انہوں نے اس چیز کو پیٹ رول کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے, اور خصوصاً کہتے ہیں 10 حدیثیں ایسی ہیں جو غیر محفوظ اس نے بیان کی ہیں. اس میں کئی ایک ریزن ہو سکتی ہیں کہ راوی تو دونوں سکھ ہیں. ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ایک کسی راوی کا وفات کے وقت حافظہ بگڑ گیا ہو, تو اس زمانے کی روایت ہو, تو محدثین پورا جج کر کے اس پہ حکم لگاتے ہیں. یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع کا حکم نہیں ہے, میں اصول محدثین کی بات کر رہا ہوں. امام ابن عدی نے پوری جرح مفسر اس کے اوپر کی ہے, اور اس کے مقابلے پہ وہ حدیث ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. بخاری کے اندر سیدنا عمر کو جب بارش کا مسئلہ ہوتا تو عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آتے, صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث, اور کہتے اے اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ اور توسل کے طور پر پیش کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے ہیں, اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی.